أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، بات چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو گناہ کی طرف دعوت دی، گھر کے دروازے بند کر لیے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ سے پناہ مانگی. لیکن ہے کہ دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے گناہ کا. تو اس نے کیا کہا نہیں، آپ کو گناہ کی طرف آمادہ ہی ہونا پڑے گا. تو یوسف علیہ السلام نے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا. جیسے ہی بچاؤ کا راستہ اختیار کیا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا. یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے دروازے کی طرف. جیسے ہی دروازے کی طرف چلے گئے تو عزیز مصر نے دروازہ کھولا. عزیز مصر نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو یہ دونوں ہیں، یوسف اور زلیخا. جیسے ہی زلیخا نے دیکھا کہ شوہر آ گئے ہیں تو اس نے یہ جملے کہے. دونوں دوڑے اور دروازے کے پاس پہنچے. وقدت قمیصہ، پیچھے سے ان کا کرسا جو ہے اس نے پھاڑ ڈالا. جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی تمہارے گھر والوں کے ساتھ میں ایسا کوئی حرکت کرے تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ یہ غلام جو ہے تمہارے بیوی کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ یا تو اس کو قید خانے میں ڈالا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے، تکلیف دی جائے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں عزیز مصر، اس نے ہی مجھے ابھارا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بادشاہ جو ہے کنفیوز ہو گیا. بات کس کی مانے، یوسف کی مانے یا زلیخا کی مانے، بیوی کے مانے؟ بہت کنفیوز ہو گیا، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہاں ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. کس نے دی؟ یہ مخفی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے ایک بچہ جو ہے آرام کر رہا تھا، دودھ پینے والا بچہ گہوارے میں سویا ہوا تھا. اس نے جو ہے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے جھولے میں سے آواز دی اور ایک ترکیب بتائی کہ دیکھیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اس نے جھولے میں جو بچہ تھا اس نے کہا اگر کرتا سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو یہ زلیخا سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا اور پکڑنے گئے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو ایک تو عزیز مصر نے تبھی سمجھ لیا تھا جب بچے نے جب انہونی چیز بیان کر دی. بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ دودھ پینے والا بچہ جو ہے جھولے میں سے اٹھ کے بول دیا تو یہی کافی تھا اس کے لیے. لیکن چونکہ اللہ کا ایک ضابطہ، ایک اصول ہوتا ہے، اصول کے تحت تاکہ سب لوگوں کے عقل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے کہ کرتا اگر سامنے سے پھٹ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غلطی یوسف کی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی جو ہے زلیخا کی ہے، یوسف سچے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا، عزیز نے دیکھا، عزیز مصر نے کہا کہ غلطی تمہاری. قال انه من کیدکن، یہ تمہارا فریب ہے. اپنی بیوی سے کہا یہ تمہارا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب اور تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے. پھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عنہ، اسے چھوڑ دو یار، اس کو چھوڑ دو، اعراض کر دو اس سے. اور اپنی بیوی سے کہا واستغفر لذنبک، کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اس لیے کہ تو نے گناہ کیا ہے. یہاں عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا قید اور مکر شیطان کے قید اور مکر سے بڑا ہوا ہے. عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ شیطان کے قید اور مکر سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالی نے شیطان کے قید کے متعلق تو یہ فرمایا کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور عورتوں کے قید کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان کیدکن عظیم، یعنی یہ تمہارا قید اور مکر بہت بڑا ہے. تمہارا قید اور مکر بہت بڑا ہے. اور اس بات سے ظاہر ہے کہ آیت میں جو بتایا جا رہا ہے اس سے ساری عورتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ عورتیں
آیت میں وہ عورتیں مراد ہیں جو اس طرح کے مکر اور ہیلے کرتی ہیں، اس طرح کے مکر اور ہیلے کرنا جانتی ہیں اور کرتی ہیں، وہ عورتیں اس سے مراد ہیں۔ پھر ایک بات تو چرچا ہونے لگی، شہر میں بستی میں پھیلنے لگی بات، عورتیں آپس میں کہنے لگی یہ دیکھو بھائی کیسی افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، عزیز مصر کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے غلام پر فریفتہ اور عاشق ہو گئی، کتنی تعجب کی بات ہے، اس کو تو یہ بڑی گمراہی پر ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس میں آگے اگلی آیتوں میں وہی ذکر ہے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، تو شہر کی عورتوں نے کہا کہ بھئی عزیز مصر کی بیوی ہو کر غلام پہ عاشق ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو عجیب بات ہے۔ زلیخا نے یہ سب قصے سنے، گاؤں والوں کے، گاؤں کی عورتوں کے قصے سنے کہ مجھے ملامت کر رہی ہیں اور میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، چرچا ہو رہا ہے۔ تو زلیخا نے کیا کیا، سب کو دعوت کی، جتنی عورتیں بنے جنہوں نے کہا تھا ملامت، سب کو دعوت کی، اور گھر میں جو ہے تکیے لگائے سب، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور پھل فروٹ دے دیے کھانے کے لیے، اور کہا یوسف علیہ السلام سے آ جاؤ، یوسف علیہ السلام سے کہا آ جاؤ نکل کے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، اکبرن فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے بے ہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وقلنا حاشا للہ، اور کہنے لگی عجیب ہے یار، یہ تو عجیب مخلوق ہے، ما ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کیا ہے، فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ایک برگزیدہ بندہ ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہ جیسے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو انہوں نے دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو کہنے لگے یار زلیخا تم تو سچ کہتی تھی یار۔ اب زلیخا کے چنگل میں یہ بھی آ گئی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آنے کے بعد میں دھمکانے لگی، کس کو، یوسف علیہ السلام کو، جو زلیخا کر رہی ہو تم کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے۔ اس نتیجے میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ دیکھیں عورت جب کسی کو آتی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اچھے اچھوں کے عقل ڈھیلا کر دیتی ہے۔ پچھاڑنا ہے اگر کسی کو، اللہ نے جسمانی اعتبار سے کمزور بنایا عورت کو، لیکن بادشاہ کو غلام بنانے میں اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا، چند منٹوں میں اوپر سے نیچے پہنچا دیتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہے، تو دھمکایا یوسف علیہ السلام کو، کہنے لگے ماننا پڑے گا تمہارے ان کی بات۔ پھر انہوں نے، زلیخا نے کہا مجھے ملامت کر رہی تھی، کیا ہوا، تم نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لیا، مجھے ملامت کر رہے تھے اور تم نے انگلیاں کاٹ لیا، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں بھی پھنس گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے سب نے مل کر ساتھ دیا زلیخا کا۔ پھر زلیخا نے کہا کہ جو میں کہتی ہوں تمہیں کرنا پڑے گا، وَلَئِن لَمْ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ان کو پھسلانا چاہا، میں نے ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، اس ٹائم تو بچ گئے، کمرے میں تو بچ گئے، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور اگر جو میں حکم دے رہا ہوں وہ نہیں کرو گے، لَيُسْجَنَنَّ، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قید خانے میں ڈالو جاؤ گے، یا ہے کہ میں تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دوں، دو ہی چیز، یا تو قید خانے میں تم کو پہنچا کے رہوں گی اگر وہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر نہیں کرو گے، یا ہے کہ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، کریں تو کیا کریں، ایک تو بادشاہ کے پاس ہیں، ان کی محفل میں، ان کے گھر میں ہیں، کیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میرے لیے اب جیل ہی بہتر ہے جس کی مجھے دعوت ہے، اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے جیل کے، آپ میرے لیے جیل کا فیصلہ کر دی، کچھ بھی کر دیجیے کہ میں جیل میں چلا جاؤں اور ان کے فریب سے اور ان کے جو ہے دھوکے سے اور ان کے چنگل میں آنے سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، فاستجاب له ربه، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کے مکر و فریب سے بچایا، یوسف کے، زلیخا کے اور ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ کیسے بچا لیا اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات پھیلنے لگی، بہت پھیلنے لگی، عزیز مصر پریشان ہو گیا، یار ایک تو گھر کی عزت ہے، پریشان ہو، اتنا پریشان ہو گیا، اس نے سوچا ایک ہی راستہ ہے،
اللہ نے اس کے دماغ میں بانٹ ڈالا. ایک کام کرتے ہیں یوسف کو تھوڑے دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں, آٹومیٹک لوگوں کے دماغ سے بات نکل جائے گی. جب چلے جائیں گے کچھ دن جیل کے اندر تو دماغ سے آٹومیٹک بات نکل جائے گی. تو ایک کام کرتے ہیں, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو جیل میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا. کس نے؟ عزیز مصر نے. جب عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو, تو ساتھ میں 2 لوگ اور جیل میں آ گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, 2 لوگ اور ساتھ میں آ گئے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں 2 عزیز مصر کے جو کام کرنے والے تھے. ایک جو ہے ان کا جو عزیز مصر کو ساقی تھا, یعنی شراب پلانے والا تھا, وہ آ گیا, اور ایک اس کا باورچی. دونوں کو جیل میں ڈالا گیا. روایتوں میں آتا ہے ان دونوں نے مل کر سازش کی تھی. کیا سازش کی تھی؟ زہر ملا کر بادشاہ کو, عزیز مصر کو کھلانے کی کوشش کی کھانے میں, اس جرم میں. لیکن جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا تھا انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس لیے وقتی طور پر ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا. یہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہنے لگے. اب یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا, انہوں نے کردار کو دیکھا. جیل میں یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی خدمت کر کے ان کے ہاتھ پیر دباتے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے, سارے اچھے برتاؤ ان کے ساتھ میں کرتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ واقعتاً ایک عظیم شخصیت ہے, معمولی شخصیت نہیں ہے. پھر انہوں نے خواب دیکھا, دونوں نے اپنے خواب کا تذکرہ یوسف علیہ السلام سے کیا. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, ایک نے کہا یار میں نے خواب دیکھا ہے, آپ میرے خواب کی تعبیر بتائیں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ایک نے خواب دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, اور دوسرے نے کہا کہ میں میرے سر پر روٹی کا ٹوکرا لے کے کھڑا ہوں, اور جو ہے پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. پرندے اس میں سے کیا کر رہے ہیں؟ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین, ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے, ہم تو آپ کو محسن جانتے ہیں, آپ احسان کرنے والے ہیں, بہت اچھے ہیں, نیک ہیں. آپ جو ہے ہمیں اس کی تعبیر جو ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تعبیر بتا دیں گے, جب تک کھانا آئے گا جیل کے اندر, وہ کھانا آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر میں تمہیں دونوں کو بتا دوں گا. لیکن یہ خواب کی جو تعبیر کا علم ہے یہ میرا نہیں ہے, میں بتا دوں گا جو بھی ہے, لیکن ذالکما مما علمنی ربی, یہ میرا رب نے مجھے دیا ہے, وہ میں تمہیں بتا دوں گا. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ میں اس قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی, اللہ کا انکار کرتی ہے اور آخرت کا انکار کرتی ہے. اس قوم کو میں چھوڑ کر آیا ہوں, اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ داداؤں کے دین کے, یعنی ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے دین کی میں پیروی کرتا ہوں. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بھی اظہار کیا کہ میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں. مجھے جو علم ملا ہے اپنا کمایا ہوا علم نہیں ہے, بلکہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے, جس کی وجہ سے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے. اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس اللہ کے ساتھ شریک کرے, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر, اور اللہ اور لوگوں پر یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں, ایک اللہ کی عبادت کریں, لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ تھوڑی سی مختصر سی دعوت کی بات کی اپنے ساتھیوں سے, اپنا تعارف بھی کرایا نبوت کا, اور جو ہے سمجھایا ان کو. پھر آگے کہنے لگے یا صاحب السجن, بھی دعوت دینے لگے اپنے ساتھیوں سے. کیا انداز ہے یوسف علیہ السلام کا, کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے دوستو, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یار ایمانداری سے بتاؤ کہ ایک معبود کی عبادت کرنا اچھا ہے کہ الگ الگ معبودوں کی عبادت کرنا اچھا ہے؟ اس زمین میں, اس دنیا میں ایک معبود کو ماننا اچھا ہے یا الگ الگ معبود کو ماننا اچھا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ کو جو اکیلا ہے اور سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے. کیا کیا ہے؟ سب کو کنٹرول کیا. اس ایک اللہ کی ماننا اچھا ہے جس نے سب کو کنٹرول کیا ہے, یا الگ الگ خداؤں کو ماننا اچھا ہے؟ یوسف علیہ السلام تم کس کے لیے پسند کرتے ہو؟ یار ایک آقا کا غلام بننا پسند کرو گے یا الگ الگ آقا کے غلام بننا پسند کرو گے؟ یعنی ایک آدمی ہے, میں غلام ہوں, ایک آقا کا غلام بننا اچھا ہے, یا میں 10 آقاؤں کا غلام بن جاؤں؟
ایک کہے گا پانی لے کے آ، ایک کہے گا کھانا لے کے آ، ایک کہے گا فلاں لے کے آ، 10 کا بننا اچھا ہے یا ایک کا غلام بن کے رہو جو اسی کی بات میں مانتا رہوں، جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے. ایک توحید کا میسج اور توحید کی دعوت دی. اس سے پتا چلتا ہے کہ جیل کے جو 2 ساتھی تھے وہ مشرک تھے. کیا تھے؟ کافر اور مشرک تھے. انہیں یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی. جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو نام کے ہیں معبود، ان کے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے. وہ نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور نہیں اللہ نے ان کی عبادت کا حکم دیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، کوئی صلاحیت نہیں ہے. جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، ان سے نہ نفع پہنچنے والا ہے، نہ نقصان پہنچنے والا ہے. نہ عقل سے یہ معبود بننے کے لائق ہیں، اور نہ خدا نے ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا کہ مانو ان کو جن کو تم یہ کر رہے ہو. پھر یوسف علیہ السلام کہنے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ماننا چاہیے. اور اس نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ کریں. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اور اسی کی پیروی کرنا اور اس کے علاوہ کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا. یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی دین قیم ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں. کتنی بہترین دعوت تھی. افسوس کہ دعوت غیروں کے لیے تھی، آج ایمان والوں کو دینے پڑ رہے. دعوت کس کے لیے تھی؟ غیروں کے لیے تھی. ایمان کی دعوت، مسلمانوں کے لیے اعمال کی دعوت تھی، لیکن آج ایمان والے سے ہی ایمان کی بات کرنی پڑ رہی. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا اس کی پیروی کرو اور اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. آج تھوڑا سا ہمارے جائزہ لیں ہمارا، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہم خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ہمارا کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہے؟ ہمارا کنٹرول کرنے والا لیمبو ہے، ہمارا کنٹرول کرنے والا کالا دھاگا ہے، ہمارا کنٹرول کرنے والا اماوس ہے، ہمارا کنٹرول کرنے والا عقرب ہے، ہمارا کنٹرول کرنے والا سفر کا مہینہ ہے، ہمارا کنٹرول کرنے والا دنیا بھر کی چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ آ چکا ہے. گویا ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو اور ان چیزوں کو اس کے برابر کھڑا کر دیا ہے. گویا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ توحید خالص ہونی چاہیے، جس کا ذکر یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ایک اللہ جس نے ساری دنیا کو کنٹرول کیا ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے پاس تم لوٹ کر آ جاؤ. یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو فطری اور عقلی طور پر تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ جو ہے توحید کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دی. پھر فرمانے لگے، اب خواب کی تعبیر بتا رہے، یا صاحب السجن اما احدهما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے ساتھیوں، دیکھو خواب تو تم نے دیکھا ہے. تعبیر بتانے لگے، یہ نہیں کہا کہ کس کو کیا ہے. اے میرے جیل کے ساتھیوں کہنے لگے تم میں سے ایک اپنے آقا کو یعنی اپنے عزیز کو جو ہے شراب پلائے گا، یعنی جیل سے آزاد ہوگا، رہا ہوگا اور دوبارہ اس کی خدمت میں جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں سولی دی جائے گی، سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سر ٹنگایا جائے گا، پرندے اس سے نوچ کر کھائیں گے. دونوں نے سوال پوچھا تھا اپنے اپنے خواب کا، لیکن جواب یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ایک ساتھ دیا، الگ الگ نہیں دیا کہ تمہارے بارے میں موت کا فیصلہ ہوگا، تمہارے بارے میں جو ہے دوبارہ آزاد. کسی کے بارے میں نہیں کہا. تم میں سے ایک کو جو ہے جاب ملے گی، ایک سولی پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اس کو دل میں تکلیف نہ ہو. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے سوال پوچھا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ یہی ہوگا، دیکھ لینا. یہ اللہ کی طرف سے میں نے بتایا یہی ہوگا. وقال للذی ظن انه ناج منه اذكرنی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام کو تو معلوم نہ تھا نا بھائی کون نجات پانے والا ہے، تو معلوم تھا. تو جو نجات پانے والا ہے یوسف علیہ السلام اس کے پاس چپکے سے گئے، کہنے لگے بھائی دیکھ تو چھوٹنے والا ہے. جب جائے گا عزیز کے پاس میری بھی عرضی ڈال دینا یار، میں بھی بے گناہ بیٹھا ہوں یہاں پہ، نکال کے مجھے بھی الگ کر دیے. اللہ کرے فانساہ الشیطان ذکر ربی، وہ دونوں آزاد ہو گئے، دونوں نکلے. ایک کو سولی پر چڑھایا گیا، پرندے نوچ لیے، اور دوسرے کو آزاد کر دیا. جس کو آزاد کر دیا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا چرچا کرنا جا کے
فانساه الشیطان، شیطان نے اسے بلا دیا آزاد ہونے کے بعد میں کہ بادشاہ کے پاس جا کے تذکرہ کریں. فلبث فی السجن بضع سنین، تو اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اور کئی سال جو ہے ٹھہرے رہے جیل کے اندر. کس کے اندر ٹھہرے رہے؟ جیل کے اندر ٹھہرے رہے. کتنے سال ٹھہرے رہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی ایک بھول پہ سے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ جیل میں رہے. یعنی یہ 3 سال وہ سال، ٹوٹل 10 سال جیل کے اندر ہے حضرت یوسف علیہ السلام. پھر ایک مرتبہ اتنا بتا کے بات ختم کر لی. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا بادشاہ نے خواب دیکھا. عزیز مصر میں نے، عزیز مصر الگ ہے، بادشاہ الگ ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، موٹی ہیں، تگڑی ہیں، اور 7 کمزور گائیں ہیں، کھا رہے موٹی گائے کو. 7 کمزور گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے سرسبز و شاداب بالیاں ہیں، اور 7 جو ہے سوکھی بالیاں ہیں. یہ خواب دیکھا اس نے. پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگا یار میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی میری اس خواب کی تعبیر بناؤ، تعبیر بتاؤ. سب کو جمع کیا، اپنے پادریوں کو جو بھی تھے سب کو جمع کیا. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر مجھے بتاؤ. سب لوگ کہنے لگے اضغاث و احلام، یہ بے خیالی کے خواب ہے. جب جواب ہی معلوم، جب کسی کو جواب نہیں رہتا نا تو راستے اختیار کرتا ہے نکلنے کے. یہ بے خیالی کے خواب ہیں. ایسے چیزوں کے ہم جواب نہیں دیتے، ایسے چھوٹے موٹے خوابوں کے ہم جواب نہیں دیا کرتے. جب علم نہیں ہوتا ہے تو آدمی ایسے ہی کرتا ہے. اچھا وہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، کون؟ جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا، وہ بھی تھا وہاں پہ. وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو یاد آ گیا یار جیل میں تو ہے نا یوسف، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ہے، میں خبر دوں گا اس خواب کی کیا ہے. مجھے معلوم ہے آپ نے اس خواب کی تعبیر کون دینے والا آدمی ہے، مجھے معلوم ہے. مجھے جیل میں بھیج دیجئے، وہاں یوسف بیٹھے ہوئے، میں ان سے پوچھوں گا، جا کر خواب کی تعبیر آ کے آپ کو بتاؤں گا. آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا جیل میں آ گیا، ساری طرح آ گیا جیل میں. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے انسان، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، سچے انسان. ایھا الصدیق، آپ ہمیں بتا دیجیے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں، کھا رہی ہیں، ان کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے سبز بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں. اس کا مطلب کیا ہے آپ بتا دیجیے تاکہ میں جاؤں بتاؤں بادشاہ کو اور لوگوں کو بتا دوں. یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے تھا نا، پہلے مجھے باہر نکالو بعد میں بولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس آیت پہ آگے فرماتے ہیں یوسف کی جگہ اگر میں ہوتا تو کہتا بھائی چلیے پہلے باہر نکل جائیں گے. یہ ہمارے نبی کا بڑک پن ہے. ہمارے نبی نے چھوٹا بنایا، حالانکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں. بخاری کی روایت ہے ہمارے نبی سب سے افضل ہے، لیکن اس موقع پر آ کر کہا یوسف کو تو اللہ نے بڑا صبر اور بڑے اخلاق والا بنایا. یوسف نے کہا کوئی چوچرا نہیں کی، کوئی ڈیمانڈ نہیں. کہنے لگے قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال جو تمہارے پاس ہے جم کر کھیتی کرو. 7 سال جو ہے جم کر کھیتی کرو، خوب کھیتی کرو. 7 سال کھیتی کرنے کے بعد میں تھوڑے دانے بالیوں میں چھوڑ کے رکھو، تھوڑے کھا لو، تھوڑے بالیوں میں ہی رکھو. بالی معلوم، بالی کے اندر دانے ہوتے ہیں، وہ وٹانا دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا یار وہ بیز نہیں یار، وہ بیز کیا، چھوٹے چھوٹے دانے رہتے ہیں. جب نکالتے ہیں تو 6-7 دانے 8 دانے باہر نکلتے ہیں. ہاں تو جو بھی ہے آپ سمجھ لیجیے وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھوڑے نکال لیجیے، تھوڑے اس میں رکھیے، کیونکہ فریزر کا سسٹم تو تھا نہیں نا بھائی. اس زمانے فریزر کا سسٹم تھا نہیں کہ نکال کے رکھیں وہاں پہ، اسی میں رکھیں، کیڑ نہیں لگے گی، اس کو صحیح سلامت رکھیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک سب، پھر بعد میں جو 7 سال آئیں گے، یہ جو بالیاں چھوڑی ہیں تم نے اس میں سے نکال کے کھا لینا. یعنی 7 سال تمہارے اچھے رہیں گے، 7 سال جو ہے تمہارے خوشحالی کے رہیں گے. اچھے 7 سالوں میں خوب محنت کرو، تھوڑا دانے بالیوں میں چھوڑ دو. جو خوش 7 سال آئیں گے اس میں سے تمہیں کیا کر لینا، اس میں سے دانے جو بچے ہوئے ہیں اس میں سے دانے نکال کر کھا لینا. پھر وہ 7 سال کے بعد یعنی جو خوش 7 سال ختم ہو جائیں گے تو 1 سال جو خوب بارش ہوگی اس میں جو ہے خوب تمہیں پیداوار ملے گی اور تمہیں خوب نفع ہوگا. بادشاہ کے پاس آ کے اس نے بتایا ایسا ایسا یوسف نے خواب دیکھا ہے جو جیل میں ہے. بادشاہ نے کہا بلاؤ یوسف، جو جیل میں ہے اس کو بلاؤ. وقال الملک اتونی، لے کے آؤ ان کو. تو رسول آیا ان کے پاس، کیا قاصد آیا ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس. کہنے لگا چلو بھائی بلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، پہلے ان کو بلا کے میرے پاک دامنی کا اظہار کرنے بولو.
جب تک وہ پاک دامی کا اظہار نہیں کریں گی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں. کیا معاملہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے؟ اللہ ان کے قید کو بہتر جاننے والا ہے. کیا ہوا ان کے جنہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے؟ تو بادشاہ نے ان کو بلایا. کن کو؟ ان عورتوں کو بلایا, زلیخا کو بلایا, سب کو بلایا. بتاؤ بھائی کیا تھا معاملہ؟ 10 سال پہلے کی کہانی دوبارہ دہرائی گئی. کیا ہوا تھا بتاؤ؟ سب نے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, خدا کی قسم یہ تو برگزیدہ بندہ تھا, ہم نے اس پر الزام لگایا اور تہمت لگائی تھی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا نہیں, حق پر مجھ پر واضح ہو گیا, یقیناً میری غلطی تھی, میں نے یوسف کو ابھارا تھا گناہ کی طرف, یہ تو سچے انسانوں میں سے ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ اس لیے میں نے کیا جیل میں نکلنے سے پہلے تاکہ عزیز مصر کو پتا چلے کہ میں بے گناہ ہوں. تیری پرورش میں میں نے رہے کئی سال تک, تیرا کھانا کھایا, تیرے پاس رہتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, لیکن تیری غیر موجودگی میں میں نے کوئی خیانت کی. میں پاک دامن تھا اور امین تھا. اس کی وضاحت کے لیے کیونکہ آگے چل کر مجھے عزیز مصر کے ساتھ میں رہنا ہے, کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ کٹ کے یوسف نے میرے پیٹ پیچھے کوئی برائی کی تھی, نعوذ باللہ خیانت کی تھی. یوسف کہہ رہے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا اور کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے خیانت کرنے والوں کو. تو یہ یوسف علیہ السلام کی داستان ہے. یہاں تک بات ہو گئی. پھر انشاءاللہ ہم آگے کل کریں گے بھائیوں کا تذکرہ, کل ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے, پھر آتے ہیں اپنے آئے اس کے بعد اپنے پرانے ٹاپک. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.